اس میں کیا برائی ہے جی؟ نہیں ڈانٹا نہیں نا، محمد کی پجاری ڈانٹا ہے، تو برائی نہیں تھی، لیکن ڈانٹا نہیں نا، تم کیوں کہہ رہے ہو کہ ڈانٹا اللہ نے تم کو؟ اللہ دو طرح کی بات کرے گا۔ ارے سنتے جاؤ، ارے بکو نہیں۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ ترجمہ کرو، کیا بول رہا ہے؟ السلام علیکم محترم سامعین، 10 دسمبر کو ایک چشتی نے مجھ کو فون کیا جس کے مبارک چہرہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت میں اسکول میں تھا، بچوں کا شور و گل تھا، اسی اثنا میں اس کا فون آیا اور میں اس وقت انجانے میں ایک بہت بڑی غلطی کر دی، میں سمجھ نہیں پایا، اس لیے میں تمام اہل حدیث برادران سے معافی مانگتا ہوں۔ غلطی میری یہ تھی کہ میں نے مولانا محمد جوناگڑھی رحمۃ اللہ علیہ کو گستاخ کہہ دیا۔ آپ حضرات سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ آپ حضرات بھی میرے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ اب آتے ہیں اس نورانی والے چشتی کے پاس۔ اس نے سب سے پہلے مولانا جوناگڑھی کو کافر، مشرک، بے دین اور وکٹورین کہہ کر گالی دیا، پھر اس مکالمہ کو انٹرنیٹ پر ڈال دیا اور بیہودہ گالی کے ساتھ اپنے ویڈیو کا افتتاح کیا۔ سنیے آپ حضرات۔ آج جس وکٹورین اہل خبیث کو آپ کے سامنے لایا ہوں، اس خبیث نے اتنی بڑی گستاخی کی آن ریکارڈ۔ آج تک اتنی بڑی گستاخی میرے سامنے کسی نے بھی نہیں کی۔ اس گستاخی کو سن کر آپ کا خون کھولنے لگے گا، لیکن عوام کو حقیقت بتانا مقصود ہے، اس وجہ سے اس گستاخ کے ریکارڈنگ کو آپ کے سامنے لا رہا ہوں اور اس کا نمبر بھی شیئر کر دیا ہوں۔ جس کو جو بھی کہنا ہو اسے ڈائریکٹ کال کر کے اس سے بات کرے اور اس خبیث کو اپنی اوقات بتائے۔ یہ بد زبان، بدتمیز اہل خبیث وکٹورین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ رب ذوالجلال پروردگار کی شان میں بھی گستاخی کی ہے، صحابہ کی شان میں بھی گستاخی کی ہے۔ یہ ہے اہل حدیث کی اصلیت، اور وکٹورین کے بے نقاب چہرے آپ کے سامنے میں آج لایا ہوں۔ اور جو الفاظ اس کے زبان سے نکلے مجھے کہنے میں ہی شرم آتی ہے۔ وجہ یہ تھی کہ مولانا جوناگڑھی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، تعجب ہے کہ جس دین میں نبی کی رائے حجت نہ ہو، اس دین والے آج ایک امتی کی رائے کو دلیل اور حجت سمجھنے لگے۔ اس پر میں نے اس کا دفاع کیا اور بخاری شریف کی روایت حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے اس کو پیش کیا کہ جب حضرت بریرہ کو آزاد کر دیا گیا تو مغیث اس کے پیچھے پیچھے مدینے کی گلیوں میں رو رہا تھا اور گھوم رہا تھا۔ اللہ کے رسول نے اس وقت حضرت بریرہ سے کہا، بریرہ تم مغیث کو اپنا لو۔ اس وقت حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ اللہ کے رسول، کیا آپ مجھ کو یہ حکم دے رہے ہیں یا مشورہ دے رہے ہیں؟ حضرت بریرہ کے جواب میں اللہ کے رسول نے فرمایا، نہیں یہ میرے مشورہ ہے۔ تو حضرت بریرہ نے فرمایا کہ تب مجھے اس مشورہ کے کوئی ضرورت نہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بحیثیت رسول بولیں گے، دین کے امور بولیں گے، تو اس کو ہم کو لینا ضروری ہو جائے گا، اور جب بحیثیت بشر، عام بشر بولیں گے تو پھر ہمارے لیے اختیار ہے کہ ہم اس کو لیں یا ہم اس کو چھوڑ دیں۔ پھر یہ محترم جلال الدین صاحب ہم کو دوسری طرف ٹرن مار دیا اور بولا کہ کیا نبی کبھی غلطی کر سکتے ہیں؟ میں نے اس پر بھی کہا کہ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے اور انسان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ پھر اس نے اس بات کو لے کر وہ الجھانا شروع کر دیا کہ نبی پر بشریت غالب ہوتی ہے یا نبوت غالب ہوتی ہے۔ یہ محترم کو اتنے بھی معلوم نہیں کہ ایک مبتدا کی کئی خبر ہو سکتی ہے، یہ موٹی سی قاعدہ ان کو معلوم نہیں کہ ایک موصوف کی کئی صفات ہو سکتی ہے اور ایک مبتدا کی کئی خبر ہو سکتے ہیں۔ آپ عالم بھی ہوں گے، آپ استاد بھی ہوں گے، آپ مزدور بھی ہوں گے، اس میں کیا خرابی ہے؟ کیا جب کوئی عالم سو رہا ہوتا ہے تو کیا اس کی عالمیت اس کے اوپر سے زائل ہو جاتا ہے؟ یہ عجیب لاجک ہے اس محترم کی۔
پھر میں نے وہ روایت بھی پیش کی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت نماز 2 رکعت پڑھا دی۔ صحابہ کرام نے اس کے جواب میں اس وقت بولے یا رسول اللہ اقصرت الصلاۃ ام نسیتا، یہ اللہ کے رسول کیا نماز کم کر دی گئی ہے یا اب بھول گئے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ نہ میں بھولا ہوں اور نہ ہی کم کیا گیا ہے۔ تو پھر دوسرے صحابہ نے اس کی سرٹیفائی کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیہ نماز پڑھا دی اور پھر فرمایا انما انا بشر اذا امرتکم بشیء من دینکم فخذوہ واذا امرتکم بشیء من رائی فانا بشر انسا کما تنسونا، جب دین کے معاملہ میں تمہیں کچھ بات بولوں گا تو پھر اس کو تم مضبوطی سے تھام لو، اور جب دنیاوی معاملہ میں کوئی بولوں گا تو پھر اس وقت میں ایک انسان ہوں، جس طرح تم سے غلطی ہوتی ہے اس طرح مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ یہ حضور ماننے کو تیار نہیں، یہ صحیح احادیث کو ٹھکرانے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، حدیث رسول کی اہمیت ان کے نزدیک کچھ نہیں، جو اس سب حدیث کو پس پوچھ ڈال دیتے ہیں۔ اس کا مقصد تھا مولانا محمد جناگڑی رحمۃ اللہ علیہ کو کافر اور گستاخ ثابت کرنا۔ تو میں اس وقت اس کو بولا کہ تم اپنے امام کو دیکھو وہ کیا بول کے گئے ہیں۔ میں نے بولا کہ دیکھو اگر مولانا جناگڑی رحمۃ اللہ علیہ گستاخ ہیں تو اس نظر سے امام احمد رضا صاحب بھی گستاخ ہوں گے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ میرا دین جو میری کتب سے ظاہر ہے اس پر مضبوطی سے قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے۔ وصایہ شریف صفحہ نمبر 15۔ کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور کلمہ شہادت سے بھی بڑھ کر اس کے کتابوں پر جمے رہنا فرض ہو جائے گا؟ تو پھر یہ حضرت آگ بگولا ہو گئے اور بدزبانی پر اتار آئے جو داڑھی ٹوپی والے کو زیب نہیں دیتی۔ پھر بات چلی خالق اور مخلوق کے درمیان فرق کی۔ آپ لوگ جانتے ہیں، سب کوئی جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے خالق ہیں، ہمارے رسول کے بھی خالق ہیں، سارے دنیا کی خالق اللہ رب العالمین ہے۔ ان کو حق ہے جس کو چاہے وہ ڈانٹے، اس کا حق ہے جس کو چاہے وہ انعام دے، اور اس کا حق ہے جس کو چاہے وہ عزت دے اور جلیل کرے۔ یہ اللہ رب العالمین کے حق میں پر ہے۔ تب یہ صاحب آگ بگولا ہو گئے اور اللہ کے گستاخ، نبی کے گستاخ، صحابہ کا گستاخ، یہ سب بولنے لگے۔ آپ لوگ سنیے۔ ڈانٹنا اور پھٹکار کسے کہتے ہیں بتائیے؟ اللہ نے پھٹکارا نبی کو، معاذ اللہ، استغفر اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ نے ڈانٹا۔ محترم سامعین، اب میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں، قرآن مجید میں کئی مقامات میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو ڈانٹا ہے، اور ڈانٹنا یہ نفرت کی علامت نہیں ہے، ڈانٹا اسی کو جاتا ہے جس سے پیار ہوتا ہے۔ ہم اپنے بچے کو ڈانٹتے ہیں، شوہر اپنے بیوی کو ڈانٹتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اس سے پیار ہے۔ آپ اس کو کبھی بھی نہیں ڈانٹیے گا جس سے آپ کا کوئی ناتا رشتہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین روز ازل کے بعد کبھی شیطان لعین کو نہیں ڈانٹا، لیکن ہر وقت ہمارے ایماندار اور انبیاء کرام کو ڈانٹتے آئے ہیں۔ آپ قرآن و حدیث سے اس کی دلیل سنیے۔ پہلے نمبر میں سورہ حاقہ کہ وہ آیت وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ جب میں نے اس جلال الدین کے پاس یہ آیات پڑھی تو پھر اس نے معاذ اللہ، استغفر اللہ اور سبحان اللہ پڑھنے لگا اور بیہودہ گالی بکنے لگا، جو ایک داڑھی ٹوپی والے کو زیب نہیں دیتی۔ مگر اس کشتی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ قرآن کریم میں بہت سارے آیات ہیں جو تحدید اور زجر پر دلالت کرتا ہے۔ آپ مفسرین کرام کو دیکھیے، مفسرین کرام نے بھی اس کو ڈانٹ پھٹکار پر محمول کیا ہے۔ جیسے سورہ بقرہ 145 نمبر آیت وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اگر آپ کے پاس علم آنے کے بعد بھی آپ ان کی خواہشوں کی اتباع کریں گے تو آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ امام فخر الدین رازی، آپ جانتے ہیں، جلال الدین صاحب آپ سن لیجئے، امام فخر الدین رازی نے اس آیت کے بارے میں لکھا ہے
والغرض منہ التحدید والزجر، اس سے مراد ڈانٹ اور پھٹکار ہے۔ اور ایک جگہ سورہ آل عمران 128 نمبر آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لیس لک من الامر شیء، اے پیغمبر آپ کی اختیار میں کچھ نہیں ہے، اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے یا انہیں عذاب دے، کیونکہ وہ ظالم ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ احد کے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دندان مبارک کو شہید کیا گیا، آپ اس وقت بول اٹھے کیف یفلح قوم خذبوا وجہ نبیہم، وہ قوم کس طرح فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کے چہرے کو زخمی کر دیا۔ گویا آپ نے ان کی ہدایت سے ناامیدی ظاہر فرما دی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ بعض روایت میں ہے کہ آپ بعض کفار کے لیے قنوت نازلہ کا اہتمام فرمایا اور ان کے لیے بددعا فرمائی، تو یہ آیت نازل ہوئی کہ معاملہ آپ کے سپرد نہیں کیا جائے گا، آپ اس معاملہ میں انٹرفیئر نہ کیجیے۔ اسی طرح سورہ قصص کے 56 نمبر آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت کر سکتا ہے۔ محترم سامعین، آپ سب سے اپیل ہے اور خصوصاً وہ جلال الدین صاحب سے بھی اپیل ہے کہ آپ دیکھیں تفسیر طبری اور تفسیر ابن کثیر دیکھیں، اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ جب کفار مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور 3 سوال کیے جو یہودیوں نے سکھلایا تھا کہ جاؤ اور یہ سوال محمد سے کرو، اگر وہ جواب دے سکے تو وہ سچا ہے، اگر جواب نہ دے سکے تو پھر وہ جھوٹا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ سب آئے اور وہ سوالات کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے کہا کہ آئندہ کل بتا دوں گا، اور انشاءاللہ نہیں بولا۔ پھر اللہ رب العالمین نے 15 دن تک وحی کا سلسلہ بند کر دیا، وحی کا ارسال بند کر دیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہ دے سکے۔ پھر کفار نے بہت مذاق اڑایا، 15 دن تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغموم اور غمگین رہنے لگے، منہ دکھانے کی قابل نہیں رہے۔ جن کفار سے کہا تھا آئندہ کل بتاؤں گا، آج 15 دن ہو گیا لیکن نہیں بول پائے۔ پھر اللہ رب العالمین حضرت جبریل کو بھیجے اور سورہ کہف نازل کیا۔ امام ابن کثیر اس جگہ فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹا۔ آپ دیکھ لیجئے تفسیر ابن کثیر، اس میں لکھا ہے فیما معاتبتہ ایاہ علی حزنہ علیہم، کہ ان کو انشاءاللہ نہ کہنے کی بنا پر اللہ رب العالمین نے ڈانٹا ہے، پھٹکارا ہے۔ لیکن یہ حضرات کہاں ماننے والے ہیں؟ یہ تو نبیوں کو اللہ کے مقام پر کھڑا کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ، ہم لوگ ایسا نہیں، ہم یہ جانتے ہیں کہ نبی نبی ہوتے ہیں اور ولی ولی ہوتے ہیں، اور اللہ تو اللہ ہوتا ہے۔ اللہ کے الوہیت کے مقام پر کسی کو قائم نہیں کیا جائے گا، کسی کو فائز نہیں کیا جائے گا، لیکن یہ لوگ کہاں ماننے والے ہیں۔ میں نے شعر پڑھا کہ جو پکڑے خدا تو چھڑا لے محمد، جو پکڑے محمد تو چھڑا نہیں سکتا کوئی۔ یہ آپ حضرات گاتے ہیں کہ نہیں؟ آپ دیکھ لیجئے، سن لیجئے ویڈیو۔ خدا دے پکڑے چھڑائے محمد تے محمد دے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ رب نپ لیا تے حضور چھڑا لین گے، جی حضور نے نپ لیا تو تے بچ کوئی نہیں ہونی۔ ہم نے عذاب کا فیصلہ کر دیا ہے۔ افا انتا، اے نبی کیا تنقذ من فی النار، بچا لے گا ایسے شخص کو جس کو ہم نے آگ میں پھینک دیا۔ تو اب میں آپ سے کہتا ہوں جناب، وہ حضرت عاصی علیہ الرحمہ کا شعر ہے، وہی جو مستبی عرض تھا خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ یہ دیوان عاصی اب دیکھ لیجئے، یہ حضرت عاصی امام اعلیٰ حضرت سے 22 سال کے بڑے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ امام احمد رضا علیہ الرحمہ کا ایک فتویٰ آیا، اس نے بغیر پڑھے دستخط فرما دی۔ لوگوں نے عرض کیا آپ بغیر مضمون پڑھے کسی کی فتویٰ کی تصدیق نہیں فرماتے، مگر آپ معمول کی خلاف ایسا کیوں کیے؟ تو آپ نے فرمایا مولوی احمد رضا کی تحقیق پر مجھے اعتماد ہے، صرف تصدیق چاہیے۔ بستان عاصی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 169 دیکھ لیجئے گا جناب۔ پھر یہ مہاشے ڈانٹتے ہوئے ہم کو کہا کہ اگر
یہ اسلامی ملک ہوتی تو تمہارے گردن اڑا دی جاتی۔ نبی اشرف المخلوقات ہے، فرشتے سے بھی اعلیٰ ہے۔ جب فرشتے کے بارے میں ثابت ہے فرشتے سے گناہ ناممکن ہے تو نبی سے بھی ناممکن ہے، اور تم بلا وجہ نبی کو پھٹکار بتا کر نبی کی گستاخی کر رہے ہو۔ یہ گستاخی کا سزا اگر یہ اسلامی ملک ہوتی تمہارا گردن اڑا کے دیتے۔ اسلامی ملک نہیں ہے، تم بچ گئے ہو، لیکن اللہ کے پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے تم بچ نہیں سکتے۔ میں کہتا ہوں حضور، ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں آپ کو کہ آج اگر حضرت عمر زندہ ہوتے تو بلا شبہ ان جگہوں کو ڈھا دیتے، مسمار کر دیتے جس جگہ کو یہ کشتی والے متبرک سمجھ کر زیارت کرتے ہیں۔ دلیل آپ سن لیجئے، حضرت عمر نے جب دیکھا کہ جس درخت کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کرام سے بیعت کی تھی، جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، اس جگہ کو اور درخت کو لوگ متبرک سمجھ کر جمع ہو رہے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درخت کو کٹوا دی۔ آپ دیکھ لیجئے مصنف ابن شیبہ، یہی نہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہر تستر کو فتح کیا اور وہاں حضرت دانیال علیہ السلام کی لاش برآمد ہوا، جس لاش کے وسیلے سے یہودی اور نصارہ بارش منگا کرتا تھا، حضرت ابو موسیٰ اشعری نے حضرت عمر سے چٹھی لکھا کہ یہ خلیفۃ المومنین، امیر المومنین، اس کے ساتھ کیا کیا جائے۔ مختصر سے کہہ رہا ہوں، پھر حضرت امیر المومنین نے حکم دیا کہ دین کے وقت 13 جگہ مختلف 13 جگہوں میں قبر کھودو اور رات کے اندھیرے میں کسی ایک قبر میں اس کے دفن کر دو اور مٹی سے برابر کر دو، تاکہ لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے کہ کس قبر میں اس کو دفنایا گیا ہے۔ آج حضرت عمر اگر ہوتے تو تمہارے ان آستانوں کو، ان مزاروں کو یقیناً ڈھا دیتے، کیونکہ یہ صحابہ کا طریقہ نہیں ہے۔ صحابہ مردے کو پوجتے نہیں تھے، نہ اس سے وسیلہ مانگتے تھے، یہ تم لوگوں نے کیا ہے۔ پھر یہ محاشے مجھے اور اہل حدیث جماعت کو انگریز کی پیداوار کہہ کر بہت سارے گالیاں دی۔ میں اس محاشے کو کہنا چاہتا ہوں، دوست، ایک مرتبہ تاریخ کی ورگردانی کرو، تم کو وہابی تحریک کا ایک سنہرا باب مل جائے گا۔ کم سے کم آپ یہ کتاب ہندوستان میں وہابی تحریک ہی مطالعہ کیجئے، آپ کا اندر جو اندھا پن ہے انشاءاللہ زائل ہو جائے گا۔ آپ جانتے ہیں وہابی کا لفظ سب سے پہلے اہل حدیث حضرات کے لیے انگریز نے استعمال کیا تھا تاکہ وہ انہیں بدنام کر سکے۔ وہابی کا لفظ باغی کے معنوں میں ہوتا تھا، اور بلا شبہ وہابی انگریز کے باقی تھے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ محترم سامعین اور حضرات، میں آپ سب سے پھر کہنا چاہتا ہوں کہ یہ محترم جلال الدین صاحب نے جو گستاخانہ اور بیہودہ شبد میرے لیے استعمال کیا اور لعنتی کہا، میں اللہ رب العالمین کے دربار میں صرف فیصلہ رکھنا چاہتا ہوں، اور آخر میں آپ لوگوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ آپ ذرا ان بددعا کی اثر کس پر ہوئی آپ دیکھ لیجئے خود۔ انہوں نے چوری سے ویڈیو ریکارڈنگ کر رہا تھا، لوگوں نے پکڑ کر جو ان کی فضیحت کی، جو ان کو رسوا کیا، جو ذلیل کیا، جو ہم نہیں دکھا سکتے، پھر بھی تھوڑا سا دیکھ لیجئے۔ کون ہے تو یہ نماز سیدھے ادھر آیا تھا، میں نماز پڑھنے والوں کو کوئی بولے گا؟ ڈیلیٹ مارو، تم ویڈیو کو ڈیلیٹ مارو۔ ہاں ڈیلیٹ مار دیا۔ بتاؤ بتاؤ ویڈیو بتاؤ دیکھو ویڈیو بتاؤ۔ یہ ڈیلیٹ مار دیا۔ قرآن ٹن ڈیلیٹ مارے گا جب دیکھو یہ اچھا ہے، یہ ایک بچے اور یہ درگاہ کا ہے۔ نہیں درگاہ کا ہم بنائے، درگاہ ان کا نکالو تم بغیر پرمیشن سے آیا، نکالے، درگاہ کا ہے، یہ مسجد کا نہیں۔ آپ کے مسجد کا میں ڈیلیٹ کر دیا، جو بہت دادا گیری مت کرو، دیہات سے بات آپ کرو، کے ویڈیو کا میں نے ڈیلیٹ کر عزت دیا سے بات کرو، جی۔ سمجھا؟ آخر میں تمام اہل حدیث برادران سے دوبارہ اپیل کرتا ہوں اور آپ حضرات سے معافی مانگتا ہوں کہ میں مولانا محمد جناگڑی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بہت بڑی گستاخی کے لفظ بول دیا ہوں، لہٰذا آپ حضرات میرے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی کی دعا کریں اور مجھے بھی معاف کر دے۔ السلام علیکم۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔
آمین یا رب العالمین۔